بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی بڑی خبروں میں اسلام آباد میں ہوئی آج آل پارٹیز کانفرنس، پاکستان بار کونسل اس کی میزبان تھی۔ اس میں ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو 20 ستمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی وہ فیصلہ کن ہوگی۔ لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ مخمصے کا شکار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 ستمبر کو کیا ہوگا، اس پر بھی آج کریں گے بات، اور ساتھ ہی لاہور موٹر وے پر پیش آنے والے واقعے کے بعد سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک بار پھر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ملزم جو فرار ہو چکا ہے عابد، اس کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیوں وہ قانون نافذ کرنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اس پہ بھی ہوگی بات۔ اور اس تمام تر کیس کو سلجھانے کے اندر جس ادارے نے بڑا کام کیا وہ ہے پنجاب فرانزک لیب، جس کے آج ڈی جی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ اس کیس سے جڑی چند حقائق آج ہم سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے لیب کے ذریعے جو ہے وہ قانون کے جو ادارے ہیں وہ ملزمان تک پہنچے، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب کے اندر شراب لائسنس کیس میں ایک اہم گرفتاری سابق ڈی جی ایکسائز کی ہوئی۔ اس کے اوپر کیا واقعی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے گرد بھی اب گھیرا تنگ ہونے والا ہے، یہ بھی پروگرام کا حصہ ہوگا۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، یہ جو فرانزک لیبز کا جو کردار ہے کسی بھی جرم کی تفتیش کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو لاہور موٹر وے واقعہ ہے، اس معاملے میں آپ کی بھی بات ہوئی، آپ نے بھی ریسرچ کی ہے، تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ ٹھیک ہے، پولیس بھی محنت کر رہی ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ڈی این اے وی این اے کا پتہ نہ چلتا تو ملزمان تک کیسے پہنچا جا سکتا؟ دیکھیں 100% میں 1% کا بھی کسی کو اس میں کریڈٹ نہیں دوں گا۔ وہ اگر کریڈٹ ہے تو پنجاب فرینزک لیب کے ہے، کسی کو 1% بھی نہیں، بلکہ 1% بگانے میں ہو سکتا ہے، لیکن ملزم تک پہنچنے میں صرف ہی نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیب ہمارے، میں جس وقت پنجاب گورنمنٹ میں تھا جب یہ لیب بن رہی تھی۔ کس کا دور تھا یہ؟ شہباز شریف کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ 1998 میں یہ جو صاحب ہیں محمد اشرف طاہر صاحب، یہ ایف بی آئی کے اندر ملازم تھے، پی ایچ ڈی ہیں، بہت بڑا نام امریکہ میں یہ ملازمت کرتے تھے، ابھی بھی پوری فیملی وہیں پر ہے۔ ان کو خاص طور پہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور اسٹیبلش کریں، اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھیں، اور وہ شرائط شہباز شریف نے منوان پوری کی کہ میں خود ریکروٹ کروں گا، مجھے مکمل طور پر اٹانومی ہوگی۔ میرا ایک بہت پیارا دوست ہوتا ہے نیر محمود، ہم دونوں بلوچستان میں اکٹھے تھے۔ وہ بیچارہ افتادہ زمانے سے مسائل میں ایسا تھا کہ ایک جگہ آ کے تو ایڈیشنل سیکرٹری ہوم لگا ہوا تھا، پروموشن نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنا آپ کو دن رات اس نے بھی وقف کیا، بیوروکریسی میں سے یہ سپورٹ ان کو حاصل ہوئی تھی، لیکن کام سارا ان کا ڈاکٹر صاحب کا۔ انہوں نے اپنے طرز کی ایشیا میں اس سے بڑی کوئی لیب نہیں، اٹس اے ونڈر، ایشیا کی سب سے بڑی لیب۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کو کیسز ریفر ہوتے ہیں۔ ابھی امریکہ میں ایک کیس ہوا تھا جو کہ دو لیبوں کے ہو گئے تھے، اپنا آپس میں کنفلکٹ ہوا تھا، انہوں نے یہاں ریفر کیا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات، اور یہ کیس پھر وہاں کورٹ آف لاء میں ریفر ہوا۔ ناروے میں ایک کیس آیا، انہوں نے باقاعدہ ناروے کے جسٹس سسٹم، ان کے ریپرزینٹیو یہاں آئے، اس لیب کو آ کے انہوں نے جا کے ٹیسٹیفائی کیا اور وہاں جا کے ان کو سزا دی۔ اسی طرح اور بہت سارے، میں گننا تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہر سال یہ کیسز پورے پاکستان سے یہاں آتے ہیں۔ اٹس اے ہیوج اسٹرکچر، ٹھوکر نیاز بیگ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو حیران کو۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس میں ریکروٹ کے 900 کے قریب جو لوگ ہیں وہ امپلائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خود اتنے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم ترین بات جس پہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور پاکستان کے لا میکر سے بھی، کہ دنیا میں ڈی این اے جو ہے یہ کنکلوسیو ایویڈنس ہو چکا ہوا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، وہ اسے ختم ہو سکتا ہے، لیکن فزیکل ایویڈنس نہیں ختم ہو سکتا۔ اس پہ ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے کہ یہ کیس تک، یہ آپ اندازہ کریں 12-13 گھنٹے کے اندر یہ پہنچ گئے تھے مجرم تک۔ اچھا، دنیا میں کہیں نہیں، یہ کمال۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے لاہور موٹر وے پہ جو خاتون کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، کب آپ کو اطلاع ملی، کب یہ آپ لوگ یہ کیس سالو کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں جی، رات کو 5:05 پر ہمیں اطلاع آئی تھی، تو ہماری کرائم سین یونٹ کی ٹیم جو ہے 5:45 پہ پہنچ گئی تھی۔ اٹ ٹوک اس اباؤٹ 40 منٹس یہاں سے موٹر وے تک جانے کے لیے۔
وہاں جا کے جو ہمیں کرائم سین پولیس واز آلریڈی دیئر، چونکہ ہماری کرائم سین جب یونٹ گیا ہے تو وہاں پولیس آلریڈی تھی، تو وہاں جو کار تھی اس میں سے ہماری جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے بلڈ ریموو کیا، رات تھی، باقی وہ دیور ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا زیرو پوائنٹ کہ یہاں یہ ایکٹیویٹی ہو کہاں، چونکہ تھوڑی دور تک فٹ پرنٹ جاتے تھے، آگے ویجیٹیشن شروع ہو جاتی تھی، اس لیے وہ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں یہ ایکچوئل واقعہ ہوا ہے۔ تو باقی جو صبح پھر ہم گئے ہیں، لیکن اصل بات جو تھی یہ کہ بلڈ جو تھا اور جو ایم ایل سی میڈیکل لیگل جو ہاسپٹل سے سیمپل سے انٹیمیٹ سیمپل فرام دا انفارچونیٹ فیمیل وکٹم، اور باقی اس کے کپڑے جو تھے ان پہ اوپر جو ایویڈنس تھی، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ان دس کیس، کیونکہ بلڈ جو تھا وہ جب ہمارے لیب میں آیا تو وی ڈپیوٹیڈ اسپیشل ٹیم ٹو ایکٹ آن امیڈیٹلی ان ڈی این اے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پروفائل کر لیا، اسی طرح ہم نے کپڑوں پہ جو اور انٹیمیٹ سیمپل سے سیمن ڈیٹیکٹ کر کے اس کا ڈی این اے پروفائل کر لیا۔ اب جب ڈی این اے پروفائل ہو گیا، ہمارا اپنا ایک انڈیویجول ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے، جو کہ میں اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بننا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس اپنا انڈیویجول ڈیٹا بیس بنا ہوا تھا کہ جو بھی کیس ہمارے پاس آتا ہے اس کا ہم ڈیٹا رکھ لیتے ہیں، وہ ایک ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جاتا ہے۔ جب نیا کوئی بھی کیس آئے گا ہم اس کا ڈی این اے پروفائل کر کے اس میں چیک کریں گے کیا یہ کیس پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے یا نہیں، اگر آ گیا ہوگا تو میچ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم نے اس میں سافٹ ویئر اس میں اپلوڈ کیا ڈی این اے پروفائل، جو ہم نے ایویڈنس سے بلڈ سٹین اور سیمینل سٹین سے جو جنریٹ ہوا تھا، جب وہ ہم نے اس میں انٹر کیا تو اٹ گاٹ ہٹ، ہم سائنس میں ہٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ ہم نے جو سیمپل اس میں ڈالا اس کا کسی سے میچ ہو جائے، تو وہ میچ ہو گیا۔ ایک 2013 میں بہاول نگر میں فورٹ آباز تھانے میں ایک ڈکیٹی اور گینگ ریپ ہوا تھا، تو اس میں بیٹی اور ماں کو ریپ کیا گیا تھا، باپ کو ان کے سامنے باندھ کے، ان میں یہ جو سسپیکٹ تھا عابد، اس کا میچ ہو گیا اس سے۔ اب ہمیں 16 گھنٹے میں وقوعے کے فوراً 16 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا کلپریٹ کون ہے، کیونکہ وہاں کلپریٹ 2 تھے، چونکہ جب ڈی این اے ہم نے کیا سیمپل سے تو ہمیں پتا تھا کہ دیر آر 2 people who have donated this seminal fluid۔ اب ایک تو مل گیا، دوسرا تو جب اس کو پکڑیں گے تو دوسرا مل جائے گا، لیکن سب سے مشکل کیس ایسے ہوتے ہیں، ہم نے امریکہ میں کیے ہیں، ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن یہ جو چونیا کیس ہم نے کیا تھا، زینب کیس کیا تھا، اگر ہم ان سے کمپیئر کریں نا، یہ کیس ان سے بہت مشکل تھا، وہ بھی مشکل تھے لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ہو سکتا ہے یہ 50 سال میں بھی سالو نہ ہوتا اگر ہمارے پاس ڈی این اے ڈیٹا بیس نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے رکھنا شروع کر دیا اس لیے ہو گیا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں جاری رکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، چونکہ ہم فورینسک سائنس لیب اور پولیس وی ور لوکنگ آن دی ڈفرنٹ سائڈ، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوکل گاؤں جو ہیں، جو ولیجز ہیں 3-4، انہی میں سے ایک ہوگا۔ ہم نے اپنا کرائم سین یونٹ لے جا کے اسی طرح سیمپل اکٹھے کرنے شروع کر دیے جیسے زینب اور چونیا کیس میں کیے تھے، لیکن دس واز رانگ تھنگ، کیونکہ ہم اگر سارے لاہور کا بھی ڈیٹا بیس کر لیتے تو یہ آدمی پھر بھی پکڑا نہیں جانا تھا، اور اب چونکہ ڈیٹا بیس تھا اس لیے ہمیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آئی ہے۔ That's what I believe۔ اچھا، اس میں غلطی کا ڈاکٹر صاحب کتنے % احتمال ہو سکتا ہے؟ اس پورے پروسیس کے اندر کوئی غلطی کا جو ایرر مارجن ہے وہ کتنے % ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی از 100% کریکٹ، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اتنے سٹینڈرڈ بلٹ ان ہیں کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، یو مسٹ بی، اگر ٹرینڈ بندہ ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک رولز رائس کار ہے،
آپ ایک آدمی جس نے کبھی سائیکل نہیں چلایا اس کو روز رائے دے دے، وہ جا کے کسی درخت میں لگا دے گا، تو اس میں روز رائے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ ڈرائیور کا بتائیے قصور ہے. جی The operator can be wrong. جی ہاں، یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے اپنے طور پر ڈیٹا بینک شروع کیا ہوا ہے، آپ نے گورنمنٹ کو سجیشن دی کہ تمام کرائم جتنے بھی ہو رہے ہیں ہر کرمنل کا ایک ڈی این اے کا ڈیٹا بینک ہونا چاہیے. یہ تو وہ ہیں کیسز جو آپ نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ 6 لاکھ میرے خیال ہے آپ ابھی تک کیسز کر چکے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. تو اس میں اگر یہ تو اتنے لوگ ہیں، باقی لوگوں کا تو ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا ڈیٹا بننا چاہیے ڈیٹا بینک؟ یہ اس کے بغیر ڈیٹا بیس 3 ڈیٹا بیس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ڈی این اے کا، فنگر پرنٹ کا اور فائر آرم کا. فنگر پرنٹ کا تو میں اس کی بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن فائر آرم کا ہمارے پاس ہے. ہم نے 2 سال میں 450 کیس میچ کیے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، صرف اس ڈیٹا بیس سے جو ان نون کرائم تھے. یہ ایک گن لاہور میں یوز ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں بھی یوز ہوئی ہے، اور کس نے یوز کیا ہے؟ وی ہیو آل ٹریس مور دین 400 کیسز، اور بڑے بڑے کیسز میں کیے ہیں، بہت بڑے بڑے جو کئی میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا. سب سے مشکل کیس کون سا تھا اس میں آپ کے نزدیک؟ اس میں اور بہت بڑا تھا کس میں جی ڈیرک آپ کے اس پورے اپنے 6-7 سال سے زیادہ بات فائر آرم کا. ہاں جی، اوورال ڈی این اے کا. دیکھیں جی، میں نے 35 سال امریکہ میں کیس کیا ہے. میں وہی وہ بتانے لوگ 35 سال آئی ہیو ورکڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس فرام بینچ لیول ٹو دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر. 2000 کیس میں کرمنل کیسز میں آئی ہیو ٹیسٹیفائڈ ان امریکہ تھرو آؤٹ دا کورٹس. لیکن کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہاں اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ پریشر ڈالتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، میڈیا بھی ڈالتا ہے، پبلک ڈالتی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر پتہ میں تو پریشر نہیں لیتا، آئی وونٹ ٹیک پریشر فرام اینی باڈی، لیکن میرے بعد آنے والے لوگ پریشر لیں گے، پھر وہ غلط رپورٹیں دیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے، جیسے پولیس کرتی ہے. اب جب گورنمنٹ جاتے جی پولیس 24 گھنٹے میں بندہ پکڑ کے لاؤ، وہ تو اگر انہوں نے آپ نے اریسٹ بھی کیا وہ تب بھی نہیں لا سکتے 24 گھنٹوں میں. آپ 24 گھنٹوں میں تو آپ جیل سے بندہ نہیں نکلا سکتے، کیونکہ اس کے اتنے لوازمات آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جی میرے بعد پریشر کی بات کی ہے، تو سر تو اس کو ہم کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں کہ کوئی پریشر میں نہ آئے، کوئی قانون اس کو تحفظ دیں؟ یہ تو آپ تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو دباؤ میں آ کے اس کا مطلب غلط رپورٹ بھی دی جا سکتی ہے فرانسک کی. نہیں، وہ دیکھیں جیسے پولیس کے پریشر ڈالتے ہیں وہ غلط، جیسے سی ایم کہے گا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، میں نے بندے کنفیشن کی ہوئی نکالے کہ وہ کہتا ہے میں نے کیا، میں نے کہا آپ نے نہیں کیا. سائنس ڈزنٹ سے کہ یو ڈیڈ اٹ، کیونکہ وہ پریشر میں مار کے منواتے ہیں ان کو. اسی طرح دیکھیں اب پریشر پڑتا ہے کہ جلدی رپورٹ دو، جلدی رپورٹ. میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم لگنا ہے وہ لگنا ہے، لیکن اگر کسی نے جان چھڑانی ہے تو دے ول ڈو اٹ. ہمارے سائنٹسٹوں کو کوئی پتہ نہیں، انہیں کہا کہ آپ فریلی کام کریں، جس نے رپورٹ کی بات کرنی ویسے کرے. آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیں، کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر آپ لے لیتے ہیں، آپ آگے ٹرانسفر نہیں ہونے دیتے. میرا سوال وہی ہے، اگر یہاں آپ نہ ہوئے اس کی جگہ کوئی بندہ ہو تو ہم قانونی طور پہ تحفظ نہیں ہے اس کو پورے کے پورے آپ کی جاب کو، اس پوری لیبارٹری کو، کہ کوئی اس کے اندر دباؤ نہ ڈالے، داخل نہ ہو سکے. بھائی دنیا میں داخل نہیں ہوتے، اجازت نہیں ہوتی داخل ہونے کی. نہیں دباؤ دیکھو جی، نہیں دیکھیں جی اس میں کوئی نہیں داخل ہوتا. اس میں پریشر جو ہے نا، یہ صرف جو ہے نا جب میڈیا ڈالتا ہے یا پبلک ڈالتی ہے جلدی لاؤ، پالیٹیشین ڈالتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کہ جی ابھی تک پکڑا نہیں گیا، یہ نہیں ہوا، یہ پریشر آتا ہے تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جلدی کریں جلدی کریں. وہ جلدی نہیں ہوگی. میں نے بہت سے کیس ایسے ہیں کہ جہاں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ جب پہلے سی ایم ہوتے تھے تو کہتے تھے 72 گھنٹے میں پکڑ کے لاؤ. پولیس چپ رہتی تھی، میں ہی بول کے کہتا ہے سارے ان کو یہ نہ کہیں یہ غلط بندہ لے گئے. آپ کہیں گے ڈو دا بیسٹ ایفرٹ، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، ڈو دا بیسٹ ایفرٹ. ہم نے امریکہ میں ایسے کیس دیکھیں 20 سال بعد سال ہوئے، لیکن کیا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی چند ماہ پہلے جو کراچی طیارہ حادثہ ہوا تھا اس میں بھی آپ لوگوں نے بڑا کام کیا، تو ایک میت کا بڑا وہ کنفلکٹ ہو گیا تھا کہ جی وہ
اسٹیورڈ ہے اس کی میت نہیں پہنچی, کراچی کی ایک فیملی تھی, تو وہ بھی پنجاب لیب کا ہی مسئلہ تھا یا کراچی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا اس کا؟ دیکھیں جی, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم نے تو کریکٹ کیا ہے. ہماری ٹیم وہاں بلائی گئی تھی, وہاں ہم گئے, انہوں نے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا. بعد میں وہ غلط باڈیز غلط لوگوں کو دیتے رہے. پھر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہہ لیں کہ ایک بندہ تھا جو کہ مجھے امریکہ سے کسی دوست نے اس کی ویڈیو بھیجی کہ وہ رو رہا تھا کہ میری فیملی ساری مر گئی ہے. انہوں نے کہا پلیز ہیلپ می, انہوں نے کہا وی کانٹیکٹڈ ہم. تو پھر ہم نے اس کے سیمپل لیے, ہم نے باڈیز آئیڈینٹیفائی کی. اس میں تو بہت گڑبڑ ہوئی تھی چونکہ غلط باڈیز غلط لوگوں کو دی ہوئی تھی. ہم نے وہ کریکٹ کر کے دی ہے کہ یہ غلط باڈی ہے, یہ صحیح باڈی ہے. پھر وہ تو دفنائی بھی کوئی لاہور کی باڈی کراچی والوں کو دے دی, کراچی والوں کی لاہور کو دے دی, جو اس میں کافی پرابلم تھے. میں ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مسئلہ تو وہی ہے نا. پھر سوال یہ ہے کہ غلطی کا احتمال کم سے کم ہو اور جو نہیں بچ یہ سکتے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, اٹس ویری ایزی, بہت ایزی ہے بچنا. وہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈ فالو کیے جائیں اسٹرینجنٹلی. میں چونکہ جو امریکہ میں تھا, ہم نے وہی جو سٹینڈرڈ امریکہ میں وہی سٹینڈرڈ اس لیب میں ہیں. جو کسی امریکہ کی سب سے بڑی لیب ٹیسٹ کر رہی ہے وہ ہم وہی ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کی کمپیٹنسی ہوتی ہے, پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹریننگ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. دیر آر سو مینی تھنگز. آپ اس کے علیحدہ پروگرام کر لیں کہ یہ اس لیبارٹری میں کیا کیا ہوتا ہے کہ ٹو چیک کہ ریزلٹ صحیح جائے. Credibility is very important. We are ISO accredited from United Kingdom. ہم نے پاکستان سے نہیں کروایا, ہم نے باہر سے, میں نے کہا باہر سے انسپیکٹر آئیں گے, ہم we pay for that. ٹیسٹ کیس باہر سے آتا ہے. Every scientist has to take a competency once a year from America. We pay that test. وہ ریزلٹ ان کے پاس جاتے ہیں. یہ اگر فیل ہو جائے اس کو کیس سے ہٹا لیا جاتا ہے, اس کو پھر ری ٹرین کیا. بائی دی گریس آف گاڈ ابھی تک ہمارے 10 سال میں کوئی بندہ فیل نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ پھر ہر سال ٹیسٹ ہوتے ہیں. ڈی این اے والوں کے ہر 6 مہینے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے. کہ ٹیسٹ کا مطلب کیس باہر سے آتا ہے, ہم پہ رپورٹ باہر بھیجتے ہیں, وہ گریڈ کرتے ہیں کہ کیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پاکستان میں کوئی لیب ایسی نہیں ہے جو کر سکے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو باقی پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ایسے لیب بننی چاہیے. پروگرام کریں گے یہ تو تفصیل کا موضوع ہے اور ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے آج آل پارٹیز کانفرنس کا. ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امینڈمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کمزور کیا, اور پھر ان کے دفاع کے لیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو کام سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا, وہ شاید اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہ ہو سکا. ہمارا پارلیمان کو بے اختیار کر کے زبردستی سے پاس کروائے گئے ہیں. آپ کو جو مختلف رائے ہے, جو دوسرے سائڈ کا رائے ہے, آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. اگر میں کل کا نیشنل جوائنٹ سیشن کا ایگزامپل آپ سب کے سامنے, ہمارا نیا پاکستان میں ہر طبقہ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. ہمارا تو آپ عادی ہو ہمارا کمپلین سننے کا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کا. آپ نے اگر یہ طریقہ اپنانا ہے اور آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو دباؤ کے تحت, ڈنڈا کے تھرو, عدالت کے تھرو چلانا ہے, تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو, لیکن جیسے سہیل ورائب صاحب کہتا ہے, یہ کمپنی نہیں چلے گی. جی ناظرین, آج اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کے ذریعے تمام یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, جس کے اندر آپ نے ہونے والے گفتگو بلاول بھٹو زرداری کی بھی سنی, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی جو فرما رہے تھے وہ بھی سنا. لیکن وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی
قانون سازی ہوئی, دباؤ کے اندر تحت ہوئی, فلانا ہوئی, لیکن سوال یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے کہ عددی اکثریت رکھنے کے باوجود یہ دونوں جماعتیں کیوں قانون سازی میں رکاوٹ نہیں بن پائیں اور آسانی سے قانون منظور ہوا؟ اور یہ صاحب کیا یہ مطلب کیا کیفیت ہے, اندر کچھ باہر کچھ, بیانات کچھ ایک غائب رہے؟ تو 36 بندے اچھا گورنمنٹ کے بھی غائب رہے, لیکن آپ دسیں کہ گورنمنٹ نے اپنا مارجن بھی کور کیا غائب ہونے کا. گورنمنٹ کے کم تھے, ان کے جو 10 بندے غائب ہوئے وہ بھی اس کو بھی, یعنی یہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ ڈیفیکٹیوز ان کا بھی کور اپ کر دیا. انہوں نے کہا بندے دوسری بے شک پرواہ نہ کرو, اسی طرح کل مشتاق احمد خان صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ جی اپوزیشن اپنے بندے خود غائب کروا دیے تاکہ قانون منظور ہو جائے. بھئی آپ کون جرت کرو نا بلاول بھی, اور جرت کریں کہ الیکشن کمیشن میں جو بندے غائب ہیں ان کے خلاف درخواست دیں کہ ان کی ممبرشپ کینسل کر دیں. چلے انہی کے نام بتا دیں جنہوں نے سنجرانی کو ووٹ دے دیا تھا, آج تک ان کے نام نہیں آئے نا باہر. کوئی نہیں, پبلک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور ہمارے عابد ساقی صاحب کہتے ہیں یہ سیاستدان ججیں لگائیں. تو عابد ساقی صاحب کو لائن پہ لے لیتے ہیں نا جی, اگر صاحب ابھی آتے تھے بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں, ان سے ضرور بات کرنی چاہیے, وہی میزبان تھے. آپ اندازہ کریں کہ میرے سامنے اس وقت دنیا پوری میں سلیکشن پروسیس, فرانس ہے, انگلینڈ ہے, ہمارا انگلینڈ سے ہے نا, انگلینڈ میں وہ ہے the selection commission is made up the president of the court, another senior UK judge, not a Supreme Court justice, and a member each from the judicial appointment commission. یہ سلیکٹ کرتے ہیں صحیح, اور وہ بھی سروس سے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. فرانس میں وہ سلیکٹ کرتے ہیں. امریکہ میں جج الیکٹ ہو کے آتا ہے, وہ ووٹ لے کے آتا ہے, پبلک ووٹ دیتی ہے اس کو, ٹیکسس میں باقی جگہوں پہ. پاکستان کے پولیٹیشین اتنے پوتر ہو گئے, یعنی ایک ججز اینڈ پولیٹیشینز اینڈ وکلا یہ الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں رکھیں پھر ہم دیکھیں کر کے کیا دکھاتے ہیں آپ. پاکستان کی ان تاریخ کے اندر جتنے بڑے ججز آئے ہیں آل فرام دا سروس, بڑے سے بڑا جج آپ کو اٹھا کے گن لیں کون کہاں سے آیا ہے. ایون جسٹس کیانی کی مثال لے لیں, ہمارے وہاں جسٹس رشید ہوتے تھے جو مثال ہیں بلوچستان کے اندر, جو بعد میں صاحب بھی لگے تھے سروے ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے, وہاں سے انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے آیا. ہم نے سول سروس میں آپشن دی جاتی تھی, ایک سول جج ہے, نوکری میں آتا ہے, کام کرتا ہے, کرتا بیچارہ 20 سال 25 سال نوکری کرتا ہے سول جج کے طور پہ. خوار طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں, نہ پنکھا ہوتا ہے نہ کچھ, کام کرتا پہنچتا ہے, اچانک ایک چیمبر کے وکیل جو کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اچانک جج آ جاتے ہیں, پھر دوسری پارٹی آتی ہے, پھر دوسرے چیمبر کے وکیل آ جاتے ہیں. جسٹس کارنیلیس نے ایک زمانے میں اس کے سامنے کچھ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی, سیاستدانوں نے کی. کارنیلیس کا فکرہ تھا, کہتے اس طرح کے لوگوں کے نام تو ہم ایف آئی آر میں پڑھتے تھے, اچھا یہ جج ہو گئے. یہ کارنیلیس کا فکرہ ہے. اب یہ ہے وہ صورتحال. عابد ساقی صاحب کا نمبر مصروف جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کے بارے میں, یعنی شہباز شریف فرما رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر نے امینڈمنٹ, یار جھوٹ تو کم بولو, ابھی تمہاری میں نے تعریف کی ہے اتنی ساری. یہ 18ویں امینڈمنٹ جب مشرف نے کی ہے, یہ 19ویں امینڈمنٹ مشرف نے کی ہے, یہ مل کے کیا زرداری نے اور تم لوگوں نے. زرداری کے بعد تو ووٹ ہی نہیں تھے, اتنے امینڈمنٹ کرتے تھے, نون لیگ انہوں نے مل کے کی تھی, افتخار چودھری کا زمانہ تھا. خدا کے لیے پاکستان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں یار لوگوں کے سامنے کھڑے کہ جب ڈکٹیٹر نے امینڈمنٹ کی, پہلی امینڈمنٹ جوڈیشل امینڈمنٹ کس نے کی تھی, سیکنڈ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی جب اپیل فور ایکویٹل ختم کی تھی. پہلی دفعہ اس نے جوڈیشری کو یوں کر کے مڑوڑ دیا تھا, مڑوڑ کے رکھ دیا تھا. اچھا چلے, آپ 20 ستمبر سے جو ہے نا وہ امیدیں وابستہ ہیں کہ جی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں, کوئی نکلتا نظر آ رہا ہے؟ سر کچھ نہیں سر, جب یہ اوقات ہو جائے نا کہ آپ وہاں تو نہ جائیں اور اے پی سی میں آ جائیں, یہاں کھانا اچھا ملتا ہے, میریٹ ہوٹل تھا, اس میں انوار بولنے جا رہے ہیں ہمارے اوپر یہ کون کر دیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو سہیل وڑیج کی کتاب کا جو ٹائٹل انہوں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں پڑھا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے ایک پاکستان کی ایک ادارے کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ٹائٹل بلٹ اپ کیا, جس طرح کی وہ ٹائٹل بنایا گیا ہے.
ठीक, दोस्त है हमारा, हर चीज है, लेकिन टाइटल तो उसने नहीं बनाया ना, जिसने भी बनाया गलत बनाया उसने। तो असल मसला यह है कि आप करते हो, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। आपके नाना मोहतरम ने सबसे पहले पाकिस्तान की जुडिशरी का गला घुटा था सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार न चला जाए, और फिर उसी हाई कोर्ट के हाथों पर खुद भी फांसी चढ़े। सही है। ठीक, उसके बाद सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसको ये चीखते हैं, डिक्टेटरों ने तो अमेंडमेंट ही नहीं कोई की इसके अंदर। अमेंडमेंट तो आपको जरदारी साहब ने आके 18 अमेंडमेंट पर उन्होंने कहा कि हम इख्तियार लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। सही है। और सुप्रीम कोर्ट से डरा कौन था? मैं डरा था। मूंछों को ताव देने वाले सारे डरे थे, सारे आज जो शेर बनते हैं डरे थे, सबने वोट दिया था 19 अमेंडमेंट के अंदर। तो असल मसला यह है कि सर पाकिस्तान के अंदर अगर एक सेक्रेटरी लगता है और वो बेचारा असिस्टेंट कमिश्नर से चलता 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 ऊपर जाता है, सही। अगर एफपीआर का चेयरमैन लगता है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स से या डिप्टी कलेक्टर कस्टम से चलता चलता ऊपर जाता है, अगर एक प्रोफेसर लगता है तो एक लेक्चरर होता है, 20 साल क्लासें लेता है, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है, वाइस चांसलर लगता है। तुम आसमान से उतरे हो कि तुम एक पार्टी का झंडा उड़ाते हो और उस पार्टी के झंडे का तुम जुलूसे निकालते हो। या तो यह है कि अगर वकीलों ने जज बनना है तो तमाम वकीलों की सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी होनी चाहिए। एक चैम्बर नवाज शरीफ का है, एक चैम्बर जो है वकीलों का वो पीपल पार्टी का है, एक चैम्बर जो है किसी और का है। उस चैम्बर से नॉमिनेशन होती है, उस चैम्बर के लोग जो हैं उसी अदालत के अंदर उस जज के सामने केस लेते हैं और फिर उसके बाद ओ जी साहब हमारे चैम्बर का जज लग गया, अब मसले ही कोई नहीं, इंसाफ भी करे तब भी उसकी केस उसकी तरफ आएंगे। जज यकीनन इंसाफ करता है, मैं जज के ऊपर पर्सन कॉल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि वो चैम्बर से गया होता है, लोग कहते हैं कि इस चैम्बर से गया हुआ है, इसी का वकील रखें। अच्छा, आबिद साकी साहब से राब्ता हुआ। आबिद साकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सामने आबिद साकी साहब खरीद से ठीक है। आबिद साकी साहब आज आपने एक बहुत जबरदस्त किस्म की मुतालबा फरमाया है कि सियासतदानों को अपॉइंटमेंट करनी चाहिए जजेस की। पूरी दुनिया में आपने प्रिवी काउंसिल से या उसने यूके सिस्टम से आपने इनहेरिट किया है, फ्रांस का सिस्टम है। ये मैं सिलेक्शन कमीशन देख रहा हूं बरतानिया का। द सिलेक्शन कमीशन इज मेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट, अनदर सीनियर जज नॉट द सुप्रीम कोर्ट एंड ए मेंबर ईच फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये जब रिकमेंडेशन कर देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको नलिफाई नहीं करता, वो सीधा क्वीन को भेज देता है। फ्रांस का भी यही है। अमेरिका में जज इलेक्ट होके आते हैं। ये पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ये इन सारों से ज्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा बेहतरीन हैं। ये अपने चैम्बर्स के साथ, अपने चैम्बर जो है उसके साथ उनकी कोई एफिलिएशन नहीं। जिन वकीलों ने उनके झंडे उठाए हुए होते हैं, जिन्होंने उनकी तकरीर नारे लगाए होते हैं, उनकी कोई नहीं करेंगे, इंसाफ करेंगे। क्या ऐसा आप समझते हैं कि हमारे सियासतदान है? अगर समझते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान तो बहुत खुशकिस्मत मुल्क हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो बात यह है कि कोई दुनिया में एक तरीका कार नहीं है जजेस की तैनाती का। हर मुल्क ने अपनी तारीख के एक अमल के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए कुछ चीजें तय कर रखी हैं जिनमें वो वक्तन फवक्तन तरामीम करते रहते हैं। ठीक है। दस्तूरी अंदाज में अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क एक तहरीरी आइन के तहत चल रहा है। तहरीरी आइन के तहत चीजों को बरूए कार लाने के लिए उसका एक मैकेनिज्म, उसका एक मेथड और उसका एक प्रोसेस दिया हुआ है। जो 1973 का आइन था ओरिजिनली, उसमें एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स थी जजेस को अपॉइंट करने की। सही है। फिर 96 में अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें जुडिशरी भी इंक्लूड होनी चाहिए और ये इंटरनल जो है वो पेंडुलम जो था पावर टू अपॉइंट जजेस का, वो एग्जीक्यूटिव से शिफ्ट करके जुडिशरी में चला गया। उसके बाद फिर 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 175A इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें जज साहबान और वकला के नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, लेकिन उसमें रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का एक और 4 सीनियर जज, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो है वो जजेस की बनती है, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन है। उस पे बार काउंसिल का मुसलसल मुतालबा रहा। हम 19वीं और उसके बाद से एक अलमिया हुआ दस्तूरी तौर पर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं, वो ये हुआ कि जो आर्टिकल 175A के तहत पार्लियामेंट्री कमेटी का तस्वर मौजूद था आइन के अंदर,
اس کو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ کے ذریعے ریڈنڈنٹ کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ایک جوڈیشری کا ایک سیلف سرونگ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گیا نا انوالو. اور اس میں عرض کروں آپ کو کہ ہماری جو نو آبادیاتی تاریخ ہے, ہمارے ملک کی تاریخ کا جو دستوری تناظر ہے اور جو تاریخی پروسیس ہے جس کے نتیجے میں ہم یہاں کھڑے ہیں, اس کے اوپر نو آبادیات کا بڑا گہرا سایہ ہے. ہمارے سٹرکچرز کلونیل ہیں, ہمارے سول پیٹرن کلونیلز ہیں. ابھی تک یہاں ڈی کالونائزیشن کا عمل شروع نہیں ہوا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس موجودہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ڈی کالونائزنگ. آپ ذاکر صاحب یہ فلسفہ بڑا مزدار لگتا ہے, نو آبادیاتی سسٹم چلا آ رہا ہے, تو آپ پورے کے پورے جوڈیشل سسٹم کو ریویو کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم سپریم کورٹ کو, سیشن کورٹ کو, ہم یہ کیوں ہائی کورٹ رکھے بیٹھے ہیں؟ ہم آئین کے مطابق شریعت قانون کیوں نافذ کرتے ہیں؟ نو لا شوڈ بی ریپگننٹ شریعہ. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. میں نہیں, آپ کا آئین کہتا ہے, 73 کا آئین کہتا ہے. سر میرا نقطہ نظر سے ہو گیا. آپ کو حق ہے, آپ اپنے آئینی حقوق کے بارے میں اپنی آواز بلند کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے, جو میرا پرسپیکٹو ہے کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ کا, اس پہ مجھے حق ہے کہ آپ میری زبان بند نہیں کر سکتے. بالکل بولے سر, اظہار رائے اس میں تو اتفاق ہے نا حضور کو. بالکل جی بالکل ہے, بالکل ہے. اس لیے تو بلایا آپ کو سر, اس لیے تو بلایا. اب میری گزارش یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ہمارا نظام انصاف ہے یہ فرسودہ, پوسیدہ اور ایلیٹسٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس میں صرف طاقتور کو انصاف ملتا ہے, کمزور کو انصاف دینے کا کوئی تصور ہمارے ہاں موجود نہیں. اس لیے کہ یہ نظام جو بنا تھا جس کے تحت ہمیں, یعنی ہمارا جو پینل لا ہے اور پروسیجرل لاز ہیں سارے, یہ 1860 میں بنے تھے. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد جب یعنی کمپنی کی بجائے برطانیہ نے یہاں اپنی قانونی عملداری شروع کی, تو یہ سارے قوانین اس وقت آزادی کی جنگ کو اور آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے بنائے گئے تھے. اور آج تک اس سے ہم نے غلامی کا طوق اپنے گلے سے نہیں اتارا. میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ نظام انصاف فراہم کرنے سے کیسے ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کرے گی نا جی, یہ تو پارلیمنٹ کرے گی نا. تو میں نے پارلیمنٹیرینز کو بلایا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا, اس لیے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ڈی کالونائز کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے سسٹم میں بیلنس لا سکتے ہیں, اور کس طرح ہم اشرافیہ کی ایک یعنی ادارے کے اوپر اشرافیہ کی گرفت کو آپ اگر آئینی طریقے سے توڑنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ فریضہ پاکستان بار کونسل نے آج کل دیا. یہ بالکل ٹھیک, آپ کا بڑی اچھا, کامیابی کیا ملی, آپ اپریشیٹ کہ آپ نے بہت اچھا کیا. آپ کی جو گفتگو ہے میرا خیال ہے یہ آئیڈیل گفتگو ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے ختم ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن تاریخ ہماری کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد جو پہلا کام ہوا تھا, جو امینڈمنٹ آئی تھی, وہ اینٹی جوڈیشری آئی تھی, سیکنڈ امینڈمنٹ, جو آپ کو مشہور پتا ہوگا, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لے کے آئی تھی, جس میں اپیل بیفور ایکوٹل ختم ہوئی. اور ججوں, ہمارا سیاستدان کی تاریخ بڑی عجیب ہے. آپ کو وہ میر کا شعر یاد آتا ہے کہ میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں والی بات ہوتی ہے. کہ ہمارا سیاست, یہ جو 19 امینڈمنٹ ہے کسی ڈکٹیٹر نے تھوڑی کی ہے, یہ تو ہمارے سیاستدانوں نے کی ہے, جن سے آپ پھر دعا مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ پولیٹیشین کی بیشنگ کرنے کا ایجنڈا, میں نہیں کرتا, بالکل نہیں کر رہا. اللہ کرے ہمارے پولیٹیشین بہترین ہو جائیں. میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میں فروزن ان ٹائم مائنڈ کے ساتھ بات نہیں کرتا. 72 میں بھٹو صاحب نے کوئی امینڈمنٹ اینٹی جوڈیشری کی تو میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ رسپانسبل ٹو ریپلائی. میں 2020 میں کھڑا ہوا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے شہریوں کو ایک عمرانی معاہدے کی صورت میں ایک آئین کے تحت حقوق و فرائض کا تعین مل چکا ہے. ٹھیک, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے, میں کہتا ہوں آرٹیکل 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو کہتا ہے کہ اسٹیٹ شیل انشور ایکسپلائٹیشن آف آل فارمز. استحصال کی جو بنیادیں ہیں ان کو توڑنا, اس کو ایلیمینیٹ کرنا ریاست کی آبلیگیشن ہے آرٹیکل 3 کے تحت. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غریبوں کے روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کرے ریاست, ان کی صحت اور تعلیم اور ان کے معیار زندگی کو ان کی یعنی معین حدود میں رہ کر اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا جو ایک انسانی حق ہے وہ یہاں ملنا ہی چاہیے. اس ریاست میں لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے.
چلیں جی، بہت شکریہ آپ ساقی صاحب، آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے اور بہت سی اچھی تجاویز بھی دی. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پیر سے آپ کو ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.